اور اگر ہم گناہ اور معصیت کرتے رہیں گے، اسے نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ کے پاس ہمارے مقامات، درجات گرتے چلے جائیں گے، یاد رکھیے۔ اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ اس کا اگزامپل دنیاوی دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آئے، ٹھیک؟ کہ تو بہت ساری بار اخروی باتیں ہمیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی، وہ بات کی باتیں ہیں نا، سمجھ میں نہیں آتی، لیکن دنیا بھی سمجھ میں آ جاتی۔ جیسے مثال کے طور پر میرے ایریا کا کارپوریٹر میرے گھر پر آیا تو اس کے سامنے میرا مقام ہونا چاہیے ایک، تو جس کے لیے میں اپنے گھر کی سب سے اچھی چیزیں لا کر کھلاؤں گا۔ جو باتیں ہو سکتا ہے میری ہے بھی نہیں ہونے والی، وہ باتیں بکنا شروع کر دوں گا کہ ہمارا یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، اتنے مالدار ہے، پہلے خاندانی، سمجھ رہے آپ؟ تاکہ اس آنے والے کارپوریٹر، اس لیے کہہ رہا ہوں مثال کے طور پہ، چونکہ وہ ڈیموکریٹک ملکوں کے اندر سب سے چھوٹی وہ ہوتی ہے، پدوی ہوتی ہے جس سے انسان الیکٹ ہو کر لوگوں کا کچھ لیڈر بنتا ہے، پھر اس کے اوپر اور بھی جو ہے بہت سارے جو ہے الگ الگ جو ہے جس کو کہیں گے منزلیں ہوتی ہے، اس کو پار کرتا چلا جائے تو اس کا مقام دنیاوی اعتبار سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کے سامنے اپنی ایک ریپو رکھنا چاہتے ہیں، ایک مقام اور ایک درجہ رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ اگلی بار جب وہ مجلس میں آئے تو بولے ارے اچھا وہ صاحب کیا ہو، فیض صاحب کیا، اچھا اچھا ان کا تو یہ مقام، تو میں اپنی ریپو رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر اس سے کوئی بڑا آ جائے، ایم ایل اے آ جائے، تو پھر ہم اپنے اسٹیٹس کو اور ایلیویٹ اور بڑھانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم سب سے اچھی چیزیں، سب سے اچھی بات، سب سے اچھے اخلاق، سب سے اچھے کپڑے، ہے نا، ہر چیز سب سے اچھی، گھڑی جو ہوں گی، چشمہ جو ہوں گا، ٹوپی جو ہوں گی اگر پہن، سب سے اچھا، کیوں؟ اپنے مقامات کو ہم اس کے سامنے سمجھے نا، تاکہ وہ کل کو ہمارا نام لے تو ارے وہ صاحب کا فلاں صاحب، او ہو وہ تو ایسے ہے نا۔ تو وہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اسی آدمی کی ریپو بلڈ ہوتی ہے، وہ آدمی اونچا ہوتا ہے، وہ آدمی بلند مرتبہ پاتا ہے، جنت میں اونچا مقام پائیں گا جو بندہ اپنے رب کو خوش کرتا ہے اور اس کا رب نیکیوں سے خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، یہاں مسند احمد کی روایت کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم نافرمانیوں سے بچو، کیونکہ نافرمانیوں سے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی ہمارے اسٹیٹس کو، ہمارے درجات کو گھٹا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، جب ہمارے اسٹیٹس، ہمارے درجات اللہ کے سامنے گھٹ جائیں گے تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کے اونچے مقامات عطا فرمائیں گا؟ نہیں۔ تو دنیا میں جیسے ہم کرتے ہیں، ریپو بلڈنگ بڑھاتے ہیں، تو ہمیں آخرت کے اعتبار سے مخلص ہو کر خالص دل سے نیکیاں کرنا ہے، تاکہ اللہ کے پاس بھی درجات بلند ہو، اور خاص طور سے معصیت اور گناہوں سے بچنا ہے، اس لیے کہ معصیت اور گناہ اللہ کی ناراضگی لاتی ہے، اللہ کی ناراضگی یقیناً ہمارے درجات کو گھٹا دیتی ہے۔ تو اگر ہمیں اور آپ کو اپنے درجات کو بلند کرنا ہے، اللہ کے پاس مقام پانا ہے، تو ہمیں گناہوں سے بچنا پڑے گا، چونکہ گناہ اللہ کی ناراضگی لاتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی جو ہمیں جہنم کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے جہنم کے قریب لے جاتی ہے، اور اگر اس میں ہم ڈٹ گئے، اڑ گئے اور اسی پہ موت آ گئی، اللہ رحم کرے، پھر تو جہنم ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس سے بچنا چاہیے۔